بسم الله الرحمن الرحيم. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنی تنہا ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے. وہی مدبر کائنات ہے، وہی احسن الخالقین ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، اور وہی ارحم الراحمین ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، ہم میں سے ہر شخص اپنی زبان سے دن اور رات میں کئی مرتبہ ایسے کلمات اور ایسے جملے ادا کرتا ہے جن کے معنی و مفہوم سے، جن کی حقیقتوں سے اور جن کے فوائد سے واقف نہیں ہوتا. دن و رات میں کتنے جملے ایسے ہیں جو ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو جانتے نہیں ہیں. انہی جملوں میں سے جن کے حقائق سے ہم واقف نہیں، جن کی فوائدوں سے ہم واقف نہیں ہیں، انہی جملوں میں سے
انہی کلمات میں سے ایک کلمہ لفظ انشاءاللہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ کا معنی و مفہوم کیا ہے، انشاءاللہ کہنے کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ کہنے کے فائدے کیا ہیں اور نہ کہنے کے نقصانات کیا ہیں، واقعات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب ہم کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں، مستقبل میں فیوچر میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا معنی یہ ہے اگر اللہ نے چاہا، صرف معنی اگر اللہ نے چاہا نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم اگر ہم سمجھ لیں کہ انشاءاللہ میں کیا مفہوم پنہاں اور چھپا ہوا ہے، تو ایک انسان کے عقیدے میں پختگی آ جائے گی۔ جب بھی ایک مسلمان یہ کہتا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو میں فلاں کام کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کی رقم ادا کر دوں گا۔ یہ اللہ کی مشیت، یہ اللہ کا چاہنا کیا ہے؟ گویا ایک مسلمان اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں سب اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے تابع ہیں۔ دنیا میں ایک پتا ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے یا درخت سے گرتا ہے، وہ بھی اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی حرکت، دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو اللہ کی مشیت سے اور اللہ کے ارادے سے ہٹ کر ہو۔ ہم سب جو چاہتے ہیں، ہمارا جو ارادہ ہے، ہمارا ارادہ، ہماری مشیت، یہ اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تکویر میں اس جانب اشارہ فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ جو کچھ تم چاہتے ہو تمہارا یہ چاہنا اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ رب العالمین کے چاہنے کے تابع ہے۔ اگر ایک انسان پوری محنت کر لے، جستجو کر لے، ہر اسباب کو اپنا لے اور وہ یہ چاہے کہ یہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا، لیکن اللہ اگر نہ چاہے تو آپ کا وہ کام کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آپ کا وہ کام اچھے طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کام میں اللہ کی مشیت نہ ہو۔ لہذا ہر ایک انسان کو اسی عقیدے کے ساتھ ہمیشہ جب بھی کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے تو یہ کہے انشاءاللہ، یعنی میں یہ جو کام کر رہا ہوں میں نے اپنی پوری محنت لگائی ہے، لیکن یہ کام اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ کتنے ایسے کام ہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں بڑی محنتوں سے، بڑی جستجو سے، مال وقت سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کام جس طریقے سے ہم چاہتے تھے اس طریقے سے وہ پورا نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت نہیں چاہتی تھی کہ یہ کام اس طریقے سے ہو۔ اللہ کا چاہنا یہ ہمارے عقیدے کا سوال ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات استعمال کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار اردو میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ یہ حقیقت میں ایک کبیرہ گناہ ہے، بلکہ شرک کے دروازے کو کھولنے والا ہے، جو کئی انسان معنی نہ جاننے کی وجہ سے اس طرح کے شرکیہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی الفاظ ارشاد فرمائے، اور اس صحابی رسول نے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، یعنی وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فوراً روک دیا اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ رب العالمین کا شریک بنا دیا ہے، پارٹنر بنا دیا ہے؟ جس لفظ کو آج ہم اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی الفاظ کہے گئے کہ ما شاء اللہ و شئت، آپ چاہے اور آپ کا پروردگار چاہے، آپ نے فوراً روکتے ہوئے کہا اجعلتنی للہ ندا، کہ مجھے آپ نے اللہ کا شریک اور ساجیدار بنا دیا ہے۔ پھر آپ نے ادب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی اس طرح کے کلمات کہنے ہو تو ہمیشہ یہ کہو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، یعنی صرف اکیلے اللہ کا نام لے کر کے اس طرح کے کلمات کہنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہی کی مشیت تمام مشیت اور ارادے پر بھاری ہے۔ ہاں اگر کسی اور کے ارادے کے ساتھ کہنا چاہے تو حدیث میں اس طرح کے الفاظ بھی ہے کہ آپ اگر کہنا چاہے تو کہے ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہے، یعنی صرف واو اور ثم کے فرق سے اتنا معنی بدل جاتا ہے کہ یہی فرق ایک انسان کو شرک کی کھائی میں گرا دیتا ہے، جس کے معنی اور مفہوم سے ہم واقف نہیں ہوتے تو کس قدر ہم اللہ کی توحید سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ایک مسلمان اپنی زبان سے یہ کہتا ہے ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کی چاہت، اللہ کا چاہنا یہ ایسا عقیدہ ہے۔ آج ضرورت ہے ہم مسلمان بچے بچے کی گھٹی میں اللہ کی توحید کا سبق سکھائیں، انہیں یہ بتلائیں کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ آج ہم اور آپ بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں یا اپنے گھر میں موبائل کے ذریعے سے جو تعلیم دے رہے ہیں، ان تعلیمات میں سے اکثر تعلیم شرک اور کفریہ کلمات پر مبنی ہے، یعنی وہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جس سے شرک کی بو آ رہی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہی سے بچوں کی یہ تربیت کیا کرتے تھے کہ یہ عقیدے میں اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہ سکے، دنیا کے کوئی فتنے ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے، دنیا کے حالات انہیں ذرہ برابر ہلا نہ سکے، حرکت نہ دے سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک چھوٹے سے بچے ہیں اور آپ انہیں خطاب کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ ماشاء اللہ جو اللہ چاہے یا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یہ عقیدہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے عبداللہ بن عباس کو یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں اور اس عقیدے کو اور پختہ اور مضبوط کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ بچے سے کہتے ہیں بڑے پیار سے، بڑے محبت سے کہ وَاعْلَمْ، جان لو کہ اگر پوری امت یعنی پوری انسانیت جمع ہو جائے اور تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، ان کا ارادہ ہو، ان کی مشیت یہ ہو کہ اس کو فائدہ دینا ہے، فلاں کو نفع پہنچانا ہے، وہ اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین آپ کو وہ فائدہ دینا نہیں چاہے، اگر اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ آپ کو وہ فائدہ دینے کی نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت، پوری انسانیت جمع ہو کر آپ کو وہ فائدہ پہنچا نہیں سکتی ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے جو بچے کے گھٹی میں پلائی جا رہی ہے اور چھوٹے ہی سے بچے کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ لقمان حکیم بھی اپنے پیارے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اس میں بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ بچے جان لو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ تو ہم اپنی زبان سے صرف لفظ انشاءاللہ نہیں کہتے، صرف لفظ ماشاء اللہ نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں یہ تمام کے تمام کام تیری مشیت اور تیرے ارادے کے تابع ہے۔ تو چاہے گا
تب ہی فلاں کام ہو سکتا ہے۔ اگر تو نہ چاہے، دنیا کی پوری طاقتیں مل کر اس کام کو پورا کرنا چاہے تو وہ کام کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے جو لفظ انشاءاللہ میں یا لفظ ماشاءاللہ میں چھپی ہوئی ہے۔ آج ہم اپنی زبانوں سے بار بار کہتے ہیں انشاءاللہ، لیکن معنی نہیں جانتے، مفہوم نہیں جانتے، تقاضا نہیں جانتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے عقیدے میں خلل پائی جاتی ہے اور ہم عقیدے کے اعتبار سے پختہ نہیں ہیں۔ جب بھی ایک انسان یہ کہتا ہے فلاں کام کا ارادہ کرنے کے بعد دکان کی اوپننگ کرنی ہے، تجارت کی اوپننگ کرنی ہے، تمام کاموں کو سجایا سوارا ہے، محنت کیا ہے، سب کچھ سامان کا انتظام کر دیا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں دن دکان کی اوپننگ ہوگی انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو گویا بندہ یہ اقرار کرتا ہے اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، اے اللہ میں نے یہ جتنے اسباب، وسائل، یہ حرکتیں، یہ مال اور دولت لگائے ہیں یہ اسی وقت کام آ سکتے ہیں، اگر تو چاہے، اگر تو نہ چاہے تو فلاں دن یہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ گویا لفظ انشاءاللہ کہہ کر ایک بندہ ادب کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاتا ہے، عاجزی اختیار کر لیتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، کوئی کام اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے، تیری مشیت کا ارادہ نہ ہو اور تیرا ارادہ شامل حال نہ ہو۔ گویا لفظ انشاءاللہ کہنا یہ ایک کلمہ نہیں ہے، یہ ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے۔ انشاءاللہ کہنا یہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے۔ آج ہم اپنی زبان سے انشاءاللہ کہتے ہیں لیکن اکڑتے ہیں، آج ہم اپنی زبان سے ماشاءاللہ کہتے ہیں لیکن ہمارے قول میں، ہمارے کردار میں کبر ہے، غرور ہے، اکڑ ہے، اس وجہ سے کہ ہم کبھی انشاءاللہ کا معنی نہیں جانتے، ماشاءاللہ کا معنی نہیں جانتے۔ جو انسان ماشاءاللہ کا معنی سمجھ لے، جو انسان انشاءاللہ کا معنی جان لے، اس کی زندگی میں کبھی اکڑ آ ہی نہیں سکتی ہے، وہ کبھی اکڑ نہیں سکتا، اس کے قول میں، اس کے کردار میں کبھی کبر اور غرور پایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ان کا معنی یاد کر لے، ان کا مفہوم سمجھ لے اور ان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ لفظ انشاءاللہ اس کی اس قدر اہمیت ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ احادیث کے واقعات کو کھنگالیں، کتنے انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کے پاس اسباب بھی ہے، جن کے پاس وسائل بھی ہیں، جو اللہ کے پہنچے ہوئے برگزیدہ بندے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا ولی بنایا ہوا ہے، لیکن ان کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا۔ آپ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے کلمات پڑھے جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے نقل فرمائے ہیں کہ جب ابراہیم خلیل اللہ نے باپ نے یہ فرمایا کہ اے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ابھی ایک چھوٹے سے بچے ہیں، چلنے پھرنے کے عمر کے قابل ہوئے ہیں، لیکن ابو سے یہ جواب دیتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے ابو جان، اے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ پھر ابو جان سے یہ کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کا ادب ہے کہ بیٹا بھی نبی بننے والا ہے، باپ بھی خلیل اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اتنا ادب ہے، اللہ کے ساتھ اتنی عاجزی ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور میں صبر کروں گا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کے کلمات ہیں۔
آپ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں۔ آپ ہمیشہ جو بھائی سورۃ الکہف بار بار پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اس میں یہ بتلایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر کے ساتھ جو واقعہ ہوا، تعلیم اور تربیت سیکھ رہے تھے، اس میں بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ 8 سال یا 10 سال میرے یہاں نوکری اور کام کرو گے، اس کے عوض میں آپ کی شادی کر دوں گا۔ وہاں بھی شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک بندوں میں سے پائیں گے۔ گویا اللہ کے برگزیدہ بندے اپنی نیکی کا ثبوت دے، صبر کرنے کا ثبوت دے تو ہمیشہ انشاءاللہ کا پیغام عام کیا کرتے تھے، اور ان کی زبان سے ہمیشہ انشاءاللہ اسی عقیدے کے ساتھ جاری ہوا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام خزانے کے مالک ہو چکے ہیں، بادشاہ وقت ہو چکے ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے، ایسا لگتا ہے کوئی چیز ان کے لیے ناممکن نہیں ہے، لیکن ایسے وقت میں اپنے گھر والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، یعنی امن کے ساتھ اسی وقت داخل ہو سکتے ہو۔ مصر کی سرزمین میں امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اگر رہ سکتے ہو تو اسی وقت انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ یوسف علیہ السلام کے اقوال آپ دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی اللہ رب العالمین نے واقعات کی شکل میں قرآن میں بیان فرمایا۔ جب مسجد حرام میں داخل ہونے کا ارادہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم حلال کرواتے ہوئے یعنی مسجد حرام میں داخل ہوں گے عمرے کی غرض سے اور عمرہ بھی کریں گے، تو ایسے وقت میں بھی آپ یہ کہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ انبیاء کرام کی تعلیمات ہے کہ انبیاء کرام چھوٹے چھوٹے الفاظ جنہیں ہم نے آج ہلکا سمجھ لیا ہے، جن کا معنی اور مفہوم جانتے نہیں ہیں، کس طریقے سے انبیاء کرام اللہ کے ساتھ ادب اور اللہ کے ساتھ عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے لفظ انشاءاللہ کے ذریعے سے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے کہ ہمیں فلاں کام کو کرنا ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور جوڑ دیا کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی آپ یہ کہیں غدن یعنی آئندہ میں فلاں کام کروں گا یا آپ کو یہ رقم لوٹا دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، اس کے ساتھ ہمیشہ انشاءاللہ جوڑ دیا کرے، یعنی میں آپ کو یہ رقم واپس کر دوں گا، کل ہم ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ آپ ہر کام کے ساتھ جو فیوچر میں مستقبل میں کرنے والے ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور جوڑ دیا کرے۔ یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے، یہ اللہ کے ساتھ عاجزی کا اظہار ہے، اور یہ بتلانا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، اور اگر اللہ نے نہ چاہا تو ہمارے چاہنے سے وہ کام ہو نہیں سکتا ہے۔ انشاءاللہ کہنے کے فائدے کیا ہے؟ کبھی کبھار انشاءاللہ نہ کہنے کے کتنا نقصان ہو جاتا ہے، واقعات کی شکل میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ واقعات سے، مثالوں سے بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور واقعات بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے، اس لیے کہ ان کے سچے ہونے میں ہمارا پورا یقین ہے۔ ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات جو قرآن و حدیث میں نقل کیے گئے ہیں یہ بالکل سچے واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کے فتنے کا ذکر فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج کا فتنہ بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیے گئے ہیں، یہ ہمیشہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں، اس کو صاف کرتے رہتے ہیں کہ یہ دیوار ختم ہو جائے تو ہم دنیا میں جائیں اور فساد مچائیں، برباد کر کے رکھ دیں دنیا کو، یہ ہمیشہ چاٹتے رہتے ہیں۔
شام ہوتے ہوتے تقریباً وہ دیوار ختم ہونے والی رہتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کل اس دیوار کو جو تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے اس کو ہم ختم کر لیں گے اور دنیا میں جائیں گے، لوگوں میں فساد برپا کریں گے۔ پھر صبح ہوتے ہوتے اللہ اسی حالت پر اس دیوار کو لوٹا دیتا ہے۔ اس طریقے سے روزانہ معمول کے مطابق یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں ہیں، یہ کام کر رہی ہیں، لیکن ایک دن قرب قیامت ان کی زبان سے آپ دیکھیں یاجوج اور ماجوج جو فساد برپا کرنے والے، جو اس دنیا کے لیے باعث فتنہ ہے، لیکن اگر ایسی قومیں بھی اپنی زبان سے اللہ کا نام لے لیتی ہے، اگر اپنی زبان سے لفظ انشاءاللہ نکال دیتی ہے تو اللہ رب العالمین اس میں کتنا فائدہ رکھ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ قیامت کے قریب وہ کھود کر کے دیکھیں گے، جو ہی اس کو چاٹ لیں گے، یہ آخری تھوڑا سا حصہ باقی ہے، اس کے بعد وہ یہ کہیں گے تحفرونہ غدا انشاءاللہ، یہ جتنا باقی بچ گیا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اسے کھود لیں گے، کل اس کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد اگلے دن وہ آئیں گے، وہ دیوار اسی طرح رہے گی اور اس کے بعد اس کو ختم کریں گے اور دیوار پھلانتے ہوئے دنیا میں فساد برپا کر دیں گے۔ یہ لفظ انشاءاللہ کہنے کا فائدہ ہے کہ جو بھی مسلمان، جو بھی انسان اپنے کام کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کام میں برکت کا نزول فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین ہمارے ارادے کے مطابق اپنے فیصلے کو ڈھالتا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ اس بندے نے انشاءاللہ جوڑ دیا تھا کہ یہ اللہ کی مشیت سے ہونے والا ہے، اللہ کے ارادے سے ہونے والا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ جو کام ہمارے لیے ناممکن نظر آ رہا ہو، جو کام ہمارے لیے مشکل نظر آ رہا ہو، جب آپ اس کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ کی مشیت کو جوڑ دے اور لفظ انشاءاللہ کہے، صرف زبان سے نہیں بلکہ اس دل سے کہے انشاءاللہ، تب وہ کام اللہ رب العالمین آسان سے آسان بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں گائے والوں کا واقعہ ذکر فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے صرف ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ بار بار سوال کرتے رہے کیسی گائے ہونی چاہیے، کس عمر کی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اتنے زیادہ سوال کیے کہ اس طرح کی گائے لانا ناممکن لگنے لگا کہ اللہ نے اب جو شرط لگائی ہے دنیا میں اس طرح کی گائے کیسی لائیں گے۔ لیکن ایسا جو ناممکن لگنے والا کام تھا، جو مشکل لگنے والا امر اور معاملہ تھا، آخر میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اللہ ضرور اس گائے کی جانب ہماری رہنمائی کر دے گا۔ ان کے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی گائے کا انتظام کر دیا جس گائے کو دنیا میں اگر ڈھونڈا جائے تو اس طرح کی مثال کے ساتھ شاید وہ گائے نہ مل پائے، لیکن ایسا معاملہ جو ان کے سوال کی وجہ سے پیچیدہ ہو گیا تھا، اللہ نے انشاءاللہ کی برکت کی وجہ سے اس پیچیدہ معاملے کو آسان فرما دیا۔ تو یہ انشاءاللہ کی برکت ہے، یہ انشاءاللہ کا فائدہ ہے کہ اگر آپ بھی اپنے زبان سے صحیح معنوں میں اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں اور اس دل میں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کی مشیت اگر ہوگی تو یہ کام ضرور بھی ضرور ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں انشاءاللہ نہیں ہے، جس نے لفظ انشاءاللہ کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے اور حقیر سمجھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، وہ بھی میں ایک واقعے کے ذریعے سے آپ تک نصیحت دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس کئی بیویاں تھیں، انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا، راوی فرماتے ہیں یا تو 100 بیویوں کا نام لیا یا 99 یعنی 99 بیویوں کا نام لیا۔ انہوں نے کہا آج کی رات میں 100 بیویوں سے مجامعت اور صحبت کروں گا یا 99 بیویوں سے صحبت اور مباشرت کروں گا، اس کے عوض میں 100 لڑکے یا 99 لڑکے پیدا ہوں گے، وہ سب کے سب گھڑ سوار ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔
لیکن انہوں نے اپنی زبان سے انشاءاللہ کے کلمات ادا نہیں کیے، بھول گئے، اور انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے صرف ایک عورت کے بطن اور پیٹ سے بچہ ہوا، وہ بھی ناقص اور ادھورا، یعنی انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کے تعلق سے اسی حدیث میں فرمایا لو قال انشاءاللہ، یعنی سلیمان علیہ السلام اگر اس رات انشاءاللہ کہہ دیتے، اس کلمے کے بعد میں انشاءاللہ کہہ دیتے کہ 100 گھڑ سوار پیدا ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ لگا دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لجاہدوا فی سبیل اللہ فرسان اجمعون، اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو تمام کے تمام گھڑ سوار ہوتے اور پورے کے پورے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوتے۔ یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نقصان ہے۔ آج کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جس میں انشاءاللہ کا سہارا لگانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اپنی تمام وسائل پر اتنا اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا، اور ہم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور تمام اسباب کے بعد، وسائل کے بعد ہم نے سب کچھ لگا دیا، لیکن اس کے بعد وہ کام بگڑ جاتا ہے، وہ سفر ناکام ہو جاتا ہے، وہ کام خراب ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کس وجہ سے ہماری یہ پلاننگ پوری خراب ہوئی ہے، یہ نتیجہ کیوں الٹا آیا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے ہم سب کے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے زندگی کے کتنے واقعات میں اللہ رب العالمین نے وہ برکت ختم کر لی ہو، اس لیے ہم جب بھی ارادہ کریں پختہ عزم کر لیں، اللہ پر چھوڑ دیں انشاءاللہ کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا، میرے پروردگار نے چاہا تو یہ کام ضرور بے ضرور ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ کے تعلق سے۔ اور اس وقت جب ہم کچھ پلاننگ کر لیں، انشاءاللہ بھی کہہ دیں، یعنی اگر اللہ نے چاہا، لیکن اگر وہ کام ہماری پلاننگ کے خلاف ہو جاتا ہے یا اللہ کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے، تو اس وقت لو انا فعلت کذا و کذا، میں ایسا کر لیتا، میں فلاں کام کر لیتا، اس کو ساتھ نہ لیتا یا اس کو ساتھ لے لیتا، اس طرح کے کلمات کبھی بھی ادا نہ کرے، بلکہ آپ نے ادب سکھاتے ہوئے فرمایا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، جب بھی آپ پلاننگ کریں اور انشاءاللہ بھی کہہ دیں، لیکن اگر آپ کی پلاننگ آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کے ارادے کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق نہیں ہوئی ہے، تو یاد رکھیں خیر اسی میں ہے جو اللہ نے کیا ہے۔ اس لیے اس پلاننگ کے ناکام ہونے کے بعد اپنی زبان سے الٹے سیدھے کلمات کہنے کے بجائے ایک مختصر سا کلمہ ہے وہ یاد کر لے، اس میں بھی اللہ کی مشیت ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ کہیں قدر اللہ، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا، وما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا، جو اللہ کی مشیت اور ارادہ تھا، اللہ نے وہی کام کیا ہے اور یہی میرے حق میں بہتر ہونے والا ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی بھی انسان معاملات کے بعد ٹوٹے گا نہیں اگر اللہ کی مشیت کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، وہ یہ سمجھ لے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو دنیا کا کوئی بھی کام آپ کے سامنے ناکامی نہیں رہتی ہے، بلکہ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ماشاء اللہ، اللہ نے جو چاہا وہ اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے۔ انشاءاللہ کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رکھے، جیسا کہ خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کی قسم جب بھی کھانے کی ضرورت اور نوبت آ جائے تو آپ اللہ کی قسم کھانے کے بعد لفظ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن اس کے ساتھ انشاءاللہ جوڑ دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اگر آپ نے قسم توڑ دیا ہے تو اس قسم کے کفارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انشاءاللہ کی برکت ہے، یہ انشاءاللہ کا فائدہ ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ دعا کے تعلق سے یاد رکھے، جب بھی اللہ سے مانگے تو لفظ انشاءاللہ دعا میں نہ کہے، یعنی اللہ سے مانگ کر یہ نہ کہے اللہ یہ چیز دے دے اگر تو چاہے تو، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے سوال کرتے وقت، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے وقت، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے وقت اللہ رب العالمین سے کبھی یہ نہ کہے
اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اگر تو چاہے تو، اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے۔ اس طرح کے کلمات کہنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا فَلْيَعْظِمْ الْمَسْأَلَةَ، جب بھی مانگنا ہو تو عزم کے ساتھ مانگے، پختہ ارادہ کے ساتھ مانگے کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، میں کس کے در پہ جانے والا ہوں، تیرا ہی ایک در ہے اور تو ہی مجھے نوازنے والا ہے، اس لیے پختہ یقین کے ساتھ اللہ سے سوال کرے، اور شئتا یا انشاءاللہ اس طرح کے کلمات دعائیہ کلمات میں استعمال نہ کرے۔ آج ہم نے قرآن کی اس تعلیم کو یا اللہ کی دی ہوئی اس تعلیم کو اتنے بابرکت کلمات کے ساتھ اکثر مسلمان مذاق کرتے ہیں۔ دنیا کی اس تعلیم کا، شریعت کی اس تعلیم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہاں تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے انشاءاللہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب وہ کام نہیں کرے گا۔ یہ اس قدر مذاق ہے۔ انشاءاللہ کا معنی یہ ہے کہ پختگی کے ساتھ آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں، اس کے بعد یہ کہیں انشاءاللہ۔ لیکن آج ہمارے اخلاق نے، آج ہمارے کردار نے لفظ انشاءاللہ کا مذاق بنا دیا ہے۔ کوئی ایک بھائی، ایک دوست مجھے اپنی بات شیئر کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ ایک غیر مسلم سے کوئی سودا طے ہو رہا تھا، تجارت کے معاملے میں کوئی بات ہو رہی تھی، اور اس نے یہ وعدہ کرتے ہوئے کہا میں آپ کا فلاں کام اتنے روپے میں اتنے دن میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس غیر مسلم نے یہ سمجھا کہ مسلمان جب بھی انشاءاللہ کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہ کام نہیں کروں گا، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم سب نے انشاءاللہ کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اتنے روپے دے دو، اتنی تاریخ کو دے دوں گا انشاءاللہ، مطلب بول کر جاؤں گا۔ یہ سب آج ہم نے انشاءاللہ کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے۔ خدا را کبھی اللہ کے واسطے اس طرح کے کلمات کو مذاق نہ بنائے۔ یہ اللہ کی مشیت والے کام ہیں، یہ اللہ کے عقیدے والے کام ہیں کہ اللہ کے ساتھ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کلمات کی برکت کو ہمیشہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ صحیح جگہ اس کلمے کا استعمال کرے، اور اللہ رب العالمین کے اس کلمات کے ساتھ مذاق نہ اڑائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انشاءاللہ کے تعلق سے دو باتیں میں آپ کے سامنے اور رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی قیادت کے لیے جاتے تھے، بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے، تو آپ مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دعا آپ یہ بھی پڑھتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً آپ پاک اور صاف ہو جائیں گے، شفا آپ کو مل کر رہے گی۔ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ اس کو شفا دے گا کہ نہیں دے گا، اس لیے دعا دیتے وقت جب اس کے سامنے یہ الفاظ رکھے تو اس میں کہے لا باس طہور انشاءاللہ۔ یہ عیادت اور تیمارداری کا ادب ہے۔ انشاءاللہ کہنے کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے، لکھنے کے تعلق سے کئی بھائی انشاءاللہ کو غلط طریقے سے لکھتے ہیں۔ ان الگ ہے، شاء اللہ الگ ہے۔ اسی کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا، پڑھے لکھے لوگ بھی لکھنے میں غلطی اور مسٹیک کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اگرچہ آپ معنی نہیں بدل رہے لیکن آپ کے لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ معنی بدلنے والا ہے۔ کئی مسلمان لکھتے وقت الف، نون اور شین سب ملا دیتے ہیں جس کا معنی ہی بدل جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کہیں پر آپ لکھیں، سوشل میڈیا پر لکھیں، کہیں پر لکھیں، انشاءاللہ لکھیں، الف نون کو الگ کر کے، شاء الگ اور اللہ الگ، یہ اس کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے وقت میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھر بار میں اللہ برکتوں کا نزول فرما دے۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ ان اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب